تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صاحبزادہ غلام محمد صاحب آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف، نہایتی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر انیس احمد صاحب آستانہ عالیہ دریا شریف و دیگر جمیع صاحبزادگان مشائخ آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف حضرت علامہ مولانا عارف محمود باچا صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد احسان الحق جامی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان PP2، اور ہماری آج کی اس محفل پاک کے میزبان سعید احمد صاحب و دیگر جملہ اراکین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دریا شریف حضروں، میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے قبلہ امیر المجاہدین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کو منعقد کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاضی حبیب الرحمان صاحب مجھ سے پہلے بڑے آسن انداز میں قبلہ امیر المجاہدین کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ امیر المجاہدین بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی انسان، میں اور آپ بھی انسان ہیں.
ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا، ہم بھی حضور کے غلام ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ تھا، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آج کیوں اس پوری روئے زمین پر، اور یہ بات میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، پوری اس روئے زمین پر ہر ملک کے اندر جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ بستے ہیں، وہاں پر امیر المجاہدین کے اصحال ثواب کے لیے محفلیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف کلمہ پڑھا نہیں، اسے حلق سے نیچے بھی اترنے دیا۔ انہوں نے غلامی رسول کا صرف دعویٰ نہیں کیا، اس پر عمل کر کے بتایا ہے، اور جب غلامی رسول پر انہوں نے عمل کیا ہے تو مالکوں نے کرم نوازی کر کے بتا دیا کہ ہم نے اس کے عمل کو قبول کر لیا۔ اس لیے قبلہ امیر المجاہدین ہماری آنکھیں کھول کر گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، لوگوں کو ختم نبوت کی ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں ہر وقت ختم نبوت، ناموس رسالت کی بات، ان کو اور کام کوئی نہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مشکل گھڑی ہر آدمی پر آنی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پولیس کی گرفتاری سے بندہ بچ سکتا ہے، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مرنا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، لہذا اپنے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ آج لوگ تسبیحاں پکڑ کر نمازوں کے لیے، نوافل کے لیے مساجد میں گھس جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ناموس رسالت کا مسئلہ نمازوں سے بڑھ کر مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ نمازوں سے بڑھ کر مسئلہ ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار مکہ 70 مرتبہ انہوں نے حملہ کیا، بعض منافق جو راستے سے واپس چلے گئے وہ عین اس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور پر حملہ ہو رہا ہے اور منافق مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا کلمہ قبول نہیں ہوا۔ آج ہم پر بھی یہ وقت آن پہنچا ہے، لوگ اپنا کاروبار بچانا چاہتے ہیں، اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اپنا آرام بچانا چاہتے ہیں، اور ساری عمر نعرہ لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ لوگوں کو قبول ہے؟ اچھا، کس کس کو قبول ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، ساروں کو قبول ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اگر یہ ہماری خواہش کالی پوری ہو جائے کہ ہمیں ماشاءاللہ، اچھا اگر یہ ہماری خواہش کالی قبول ہو جائے، ہمیں حضور کی غلامی میں موت آ جائے، تو مجھے یہ بتائیں، وہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے گھر میں، ان کے رزق کا اہتمام کون کرے گا؟ وہ سکول کیسے جائیں گے جی؟ آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنے والا ایک ہی آپ ہی بیٹا ہے، آپ بھی حضور کی غلامی میں چلے جائیں تو پھر ان کی خدمت کا اہتمام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔
پکی بات ہے، آپ کو یقین ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا انتظام کر سکتا ہے وہ ہمارے جیل جانے کے بعد نہیں کر سکتا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان. یعنی ہم جیل چلے جائیں اللہ پر بھروسہ رکھیں. اس لیے ساڑی زبانیں جانے ہوں اوزو باٹا رکھنا ہے تو سمجھ آئی نا؟ ہاں، پولیس والے احسان الحق صاحب کو گرفتار کرنے آئے، ایک ڈالا کیا وہاں 100 ڈالے ہوں، سارے بھرے ہوئے جائیں. جیلوں میں جگہ نہیں رہنی چاہیے، تھانوں میں جگہ نہیں رہنی چاہیے. باقی یہ بھی میں بتا دوں، مشائخ سے بھی 10 بستہ عرض کرتا ہوں، لسٹیں نہیں بن گئی ہیں. اب جو ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، کرائیٹیریا یہ ہے جس جس کی داڑھی ہے وہ جیل میں جائے گا. اس لیے پھنس کے جو جیل میں آپ نے جانا ہے، کیونکہ تصویریں تو ہماری سب کے ساتھ ہیں، پروگرام لائیو چل رہا ہے، بے شک حضرت صاحب لکھ کر دیں، میرا لبیک سے کوئی تعلق نہیں. تھانے دار نے اس دن کہنا حضرت صاحب میں نہیں مانتا، ہے یا نہیں؟ اب آپ کو جانا پڑے گا. لہذا مجبوری میں جیل کاٹنا اور بات ہے، اور محمد عربی کی غلامی میں کاٹنا اور بات اور اصل خطاب جو ہے نا وہ تو حضرت علامہ صاحبزادہ اسیر ناموس رسالت مجاہد ملت علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب کا ہوگا. میں نے تو صرف 2-4 باتیں کرنی ہیں آپ سے، چونکہ آگے 17 تاریخ آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مشن جاری رہے گا انشاءاللہ جاری ہے. یہ جس طرح ہمارے وہ مدنی بھائی ہیں نا، وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے چلیں، 1 ہفتے کے لیے چلیں، 40 دن کے لیے چلیں. آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو اس کا ثواب ہوتا ہے، بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے کہ دین کے راستے میں ہیں. تو آپ کو بھی میں کہتا ہوں آپ میٹھی میٹھی نیت کر لیں، حضور آپ کے لیے 10 دن ہم نے جیل جانا ہے. روٹی انشاءاللہ حکومت کی طرف سے ہوگی، سرکار لنگر کا وہاں بھی اہتمام کرتے ہیں. تو جو تقریر آپ 1 لاکھ روپے کی سنتے ہیں، نعت 50,000 کی سنتے ہیں، جیل میں صبح و شام مفت ہے. ٹھیک ہے، تقریریں بھی مفت، نعتیں بھی مفت، اور مسئلے مسائل بھی. اور جیل جا کر بندہ اور دلیر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، جیل جا کے اور دلیر ہوتا ہے. اس لیے ہم نہ دہشت گرد ہیں نہ شدت پسند ہیں، اور اس بات کو ہمارے قائدین اور کارکنان نے ابھی 15 نومبر کو ثابت کیا کہ لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک تاریخ کی بدترین شیلنگ ہوئی. نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ پتا ٹوٹا، نہ گملہ ٹوٹا. اس لیے کہ ہمارا جلاؤ گھیراؤ کرنا تو مقصد ہی کوئی نہیں. ہمارا مقصد ناموس رسالت کا ہے. ہمیں مسئلہ سمجھائیں، اگر ہم غلط ہیں تو ہم رجوع کریں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، آپ حق پر ہیں، تو پھر اگر مگر کی بات نہیں چلتی. اس لیے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، عارضی دنیا ہے.
یہاں 4 دن کی زندگی ہے، قبر اور حشر میں رسول اللہ نے کام آنا ہے۔ اگر تاجدار مدینہ نے اپنا رخ انور پھیر لیا، یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہماری کیسے گزرے گی؟ اس لیے آپ حضرات نے دلیر ہونا ہے اور بالکل بھرپور انداز سے تیاری کرنی ہے۔ باقی جتنے کارکنان ہیں، چونکہ اب میں آپ کو کیا پتا پھر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ نے 2-4 باتیں میری ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب نے تو ایک دفعہ گرفتار نہیں ہونا نا، باری کچھ ہاتھ لگ جائیں گے، کچھ نہیں لگیں گے، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ کچھ ہاتھ لگ جائیں گے، کچھ نہیں لگیں گے، پولیس اپنی کارروائی کرے گی، آپ اپنی کارروائی کریں گے۔ تو جب آپ کو گرفتار کر لیں گے، پولیس والے ہوتے ہڈ حرام ہیں، یہ خود محنت نہیں کرتے، یہ آپ کو گرفتار کر لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ کے ساتھ کون کون ہے، جتنے پیر مولوی لبیک کے خلاف ہیں سب کے نام آپ نے لے لیں۔ آپ نے کہنا ہے ہم تو صرف شو پیس ہیں حضرت، اصل حضرت یہ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پھر جیل میں آہوزاریاں ہم مل کر کریں گے، مزہ آئے گا جناب انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی، جتنے ہمارے خلاف ہیں سب کے نام پولیس کو دینے جناب۔ یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، اصل کام یہی کر رہے ہیں۔ باقی مرکزی امیر ہمارے قبلہ سعد رضوی صاحب جو ہمیں لائے عمل دیں گے، وہ کہیں گے داتا کی نگری پہنچو تو ہم داتا کی نگری پہنچیں گے، وہ کہیں گے لیاقت باغ پہنچو تو ہم لیاقت باغ پہنچیں گے۔ پاکستان بھی ہمارا ہے، اس کی سڑکیں بھی ہماری ہیں، باقی یہ مالکوں کی پھر آگے مرضی ہے، وہ چاہیں گے تو ہم لبیک کا نعرہ داتا کی نگری پہ لگائیں گے، وہ چاہیں گے تو فیض آباد میں لگائیں گے، وہ چاہیں گے تو ہم جیل میں لگائیں گے، اور وہ چاہیں گے تو ہم تختہ ادار پہ بھی لبیک لگائیں زندہ باد، زندہ باد، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ جذبہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وگرنہ یہ تو وہ امت تھی جو میلاد کے حلوے اور مانڈے کھا کر گھروں میں جا کر سو جانے والے تھے، لیکن آج ختم نبوت کا نعرہ چھوٹا چھوٹا بچہ لگا رہا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قبلہ امیر المجاہدین نے تیار کیا، اور امیر المجاہدین ہمیں سبق دے گئے، جو حضور سے وفا کرتا ہے، ختم نبوت کا کام کرتا ہے، مالک اس کی کانڈ نہیں لگنے دیتے۔ اور قبلہ امیر المجاہدین کا جنازہ جو ہے یہ ثابت کر کے گیا ہے۔ آج تو دنیا کو یہ پڑی ہوئی ہے، ہائے ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، قبلہ امیر المجاہدین بتا گئے کہ عزت اسی کی ہوگی جو تاجدار مدینہ کے دامن سے وابستہ ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات نے بھرپور انداز سے تیاری کرنی ہے، کسی قسم کی افواہ پر آپ نے کان نہیں دھرنا، شر پسند عناصر کو اپنی صفوں میں بالکل نہیں شامل ہونے دینا۔ قبلہ امیر مجاہدین نے ہماری تربیت کی، آپ فرماتے تھے پولیس والا جب ڈنڈا مارے آپ سر کو جھکا دو، پولیس والے کو کچھ نہیں کہنا، اسے کہو مار تو ڈنڈا، تو جن کے لیے مار رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے، ہم جن کے لیے مار کھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس راستے پر ایک ایک قدم پر اجر و ثواب ہے، نمازوں کا کوئی بھروسہ نہیں، حج زکوٰۃ کا کوئی بھروسہ نہیں قبول ہوئی ہے، ان کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نظریے کو زندہ کرنا اور کسی نظریے پر قوم کو اکٹھا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن یہ قبلہ امیر المجاہدین پر اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ آپ نے ایک مختصر سے عرصے میں یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اور جبکہ یورپ، امریکہ یہ سارے سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہم نے این جی اوز کے ذریعے بالکل جال پھیلا دیا ہے، پاکستانی نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، اب پاکستان جو ہے وہ لبرل سٹیٹ بنے گی، لیکن رب کی اپنی خفیہ تدبیر تھی،
جب بڑے بڑے لوگ اپنے مدارس میں اپنے آستانوں میں بیٹھ گئے، اس وقت اللہ نے ایک ویل چیئر والے مرد مجاہد کو میدان میں اتار دیا اور 4 سال کے مختصر عرصے میں اس کے جنازے پر یہ اعلان کروا دیا کہ لوگوں، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں، محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ میں آخر میں شہید احمد صاحب، آپ کے جملہ رفقا، جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، دریا شریف کے جملہ ذمہ داران، کارکنان، اور بالخصوص دریا شریف کے ان جلیل القدر مشائخ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری سرپرستی فرمائی۔ انشاءاللہ ان بزرگوں کی سرپرستی میں تحریک جو ہے وہ مزید آگے پروان چڑھے گی۔ قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کی خصوصی نگاہ ہوگی، آپ کا فیض ہوگا۔ یہ سارے دریا شریف والے آپ کے خدام میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔